أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذکروا، ذرا اپنے ماضی پہ نگاہ دوڑا کے یاد کرو، ماضی میں تمہاری کیفیت کیا تھی؟ اذ انتم قلیلون، جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تمہیں زمین میں دبا کے رکھا جا رہا تھا، تمہیں ایک کمزور قوم بنا کے رکھا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ہر وقت ڈر ہوتا تھا ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ہمیں اغوا کر لیا جائے گا، ہمیں غائب کر دیا جائے گا. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ایک محفوظ جگہ عطا کی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں قوت پہنچائی، تمہیں طاقت دی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ روزی بھی عطا کی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. ہر انسان کے لیے اور ہر قوم کے لیے ایک پرامن محفوظ جگہ کا، پرامن وطن کا، محفوظ شہروں کا ہونا ضروری ہے. یہ انسان کی خواہش بھی ہے، انسان چاہتا بھی ہے کہ اسے ایک محفوظ پرامن علاقہ ملے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ انسانی معاشرہ کسی بھی پرامن اور محفوظ علاقے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور رب ذوالجلال نے بھی اپنے بندوں پر اس چیز کو ایک نعمت قرار دیا ہے. اپنے بندوں کو جب بھی اور جہاں بھی یہ چیز عطا کی، انہیں پرامن وطن دیا، جہاں ان کی جانیں محفوظ تھیں، جہاں ان کی عزتیں محفوظ تھیں، جہاں ان کے مال تجارت محفوظ تھی. اسے اس قوم پر اپنا احسان یاد دلایا کہ یہ میرا احسان ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. قوم سبا کے لیے ان کے اپنے وطن میں بے شمار نشانیاں ہیں. ان کے دائیں بھی ان کے بائیں بھی باغات، ان کا سارا وطن، سارا ملک پھلوں سے، پھلوں کے باغات سے بھرا ہوا تھا. کُلُوا مِن رِزْقِکُم، اور رب نے کہا یہ رزق میں نے دیا ہے، اسے کھاؤ. وَاشْکُرُوا لَهُ، اور یہ رزق جس نے دیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرو. بلدۃ طیبہ، یہ بڑی پاکیزہ، بڑا عمدہ وطن ہے. یہ قوم سبا کا علاقہ بڑی عمدہ جگہ ہے، عمدہ شہر ہے، بہترین شہر ہے. ورب غفور، اور وہ مالک بھی مہربان ہے، معاف کر دینے والا ہے.
جب وطن پرامن ہو، سلامتی والا ہو، محفوظ ہو، اور رب بھی اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دینے والا ہو، اور جب بندے اس کا شکر ادا کریں تو پھر اس سے اچھی زندگی کیا ہوگی۔ رب ذوالجلال نے قوم سبا پر اس انعام کو بطور احسان کے ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل پر بھی احسان کیا۔ لقد بوانا لبنی اسرائیل مبوء صدق کلوا من رزق ربکم، ہم نے بنی اسرائیل کو بھی ایک بہترین جگہ دی، ایک بہترین وطن دیا جس میں باغات تھے، زرخیز زمینیں تھی۔ ہم نے انہیں بھی کہا کہ یہ رزق تمہارے رب کا ہے، کھاؤ۔ اور رب ذوالجلال نے سرزمین عرب میں قریش کا تذکرہ کیا، وہ قریش جو بیت اللہ کی متولی تھی۔ انہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس بیت اللہ کے متولی بن کر تمہیں عزت ملی ہیں، تمہیں احترام ملا ہے، اس گھر والے کی، اس رب کی عبادت کرو۔ الذی آمنہم من خوف، جس نے تمہیں خوف سے امن دیا۔ اطعمکم من جوع، تمہاری بھوک مٹائی، تمہیں رزق دیا، سرزمین عرب میں، ریگستانوں میں تمہیں رزق دیا جہاں کچھ نہیں تھا، باغات نہیں تھے، پھل نہیں تھے، لیکن اس رب نے تمہاری اس زمین پر بھی تمہاری خوراک کے لیے، تمہاری رزق کے لیے ہر چیز پہنچا دی۔ اس لیے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں رزق دیا اور خوف میں امن دیا۔ یہ امن، یہ زراعت، یہ نعمتیں، یہ بھوک کا مٹنا رب ذوالجلال کے انعامات ہیں، اور رب کائنات انہیں بطور احسان کے یاد دلا رہا ہے۔ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ کسی قوم کو زرخیز زمینیں دے کے، ان کی زراعت کو مضبوط کر کے انہیں بہترین روزی دے۔ وہ اس بات پہ بھی قادر ہے، زمینیں زرخیز نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس قوم کو وہ اپنے کمال قدرت سے ہر قسم کی روزی پہنچا سکتا ہے، ہر قسم کے پھل پہنچا سکتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے بطور انعام اسے ذکر کیا ہے۔ انبیاء نے بھی اسی چیز کی دعائیں کی ہیں۔ حضرت نوح جب کشتی میں سوار ہوئے اور پھر سیلاب تھما تو دعا کرتے ہیں رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ اب اس طوفان کے بعد، اس بربادی کے بعد مجھے زمین میں ٹھہرانا ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا، مجھے کسی ایسے مقام پہ اتارنا جو جگہ بابرکت ہو۔ انت خیر المنزلین، تو ہی ہے جو اپنے بندوں کو بہترین مقام اور جگہ دینے والا ہے۔ میں تجھی سے دعا کرتا ہوں کہ ساری آبادی بھی برباد ہو گئی ہے، زمین برباد ہو گئی ہے، اب تو نے مجھے کشتی سے اتارنا ہے، ایسے مقام پہ اتارنا جو جگہ بابرکت ہو۔ ابراہیم نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس مکے والوں کو جہاں میں نے تیرے گھر کی عصر نو تعمیر کیے ہیں، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کے باسیوں کو رزق بھی عطا فرما۔ رحمت کائنات نے جب ہجرت کی، مدینہ گئے، آپ نے وہاں دعا کی، اللہم بارک فی سعینا، اللہم بارک فی مدینہ، اللہم بارک فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت فرما، ہماری تجارت میں، ہماری زراعت میں برکت فرما۔ انبیاء نے بھی مانگا اپنی قوم کے لیے، ایک ایسی جگہ مانگی جو پرامن ہو، سلامتی والی ہو، جہاں قوم آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکے۔
رزق مانگا کہ رزق کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر قومیں رہ نہیں سکتی ہیں، رزق مل جائے امن نہ ہو، سکون نہ ہو، وہ قوم مضبوط نہیں ہوتی۔ تجارت بھی امن کے ساتھ ہوتی ہے، زراعت بھی امن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک کسی قوم کو امن نہ ملے وہ قوم کسی بھی لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انبیاء نے اپنی قوموں کے لیے اسی چیز کی دعا کی کہ میری قوموں کو جگہ بھی عطا فرما، وہ جگہ جو برکت والی ہو اور جہاں امن ہو اور سکون ہو۔ رب ذوالجلال نے ہم پر بھی ایک احسان فرمایا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہمارے وہ آبا جنہیں یاد ہوگا، جن کی اکثریت شاید دنیا سے جا چکی ہے، کچھ ابھی باقی ہیں جنہیں یاد ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی۔ نہایت ذلت اور پستی کی کیفیت میں مسلمان ہندوستان میں آباد تھے۔ انہیں ایک اچھوت قوم کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا۔ آج بھی بعض بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی ہندو علاقے سے گزرتا، کسی کنویں سے پانی پینا چاہتا، تو جب وہ ہندو اپنے کنویں سے مسلمان کو پانی پلاتے، پہلے اس کے سر پہ ڈنڈا مارتے کہ سر نیچے کرو، کہیں تمہارا منہ اور تمہارے ہاتھ ہماری ڈول کو لگ جائے۔ سر نیچے کر کے ہاتھ اٹھا کے اوپر سے ڈول سے پانی ڈالا کرتے تھے کہ یہ اچھوت ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کا ہاتھ، ان کے ہونٹ ہمارے برتن کو نہ لگ جائے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی۔ ان کے لیے سرکاری اداروں میں ملازمت کے دروازے بند تھے۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کہیں بھی نہیں تھی، دین کی تعلیم کا فقدان تھا۔ لوگوں نے پھر چندے اکٹھے کر کے دینی ادارے قائم کیے تاکہ مسلمان اپنے دین کو بھول نہ جائیں، اپنے رب کو، نبی کو اور دین کو بھول نہ جائیں۔ مسلمان علماء نے یہ کام کیا، اور پھر جب پاکستان کو حاصل کیا، ایک نہیں لاکھوں جانیں قربان کی، عصمتیں قربان کی، بچے قربان کیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، آباد زمینیں چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ ایک آزاد وطن کس لیے لیا تھا؟ تاکہ یہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کر سکیں، اللہ کے دین کا نفاذ کر سکیں۔ لیکن ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج تک ہم اس ملک میں بطور قانون مکمل طور پہ دین کو نافذ نہیں کر سکے۔ مورد الزام حکمران نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس حد تک اپنے وطن میں دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی تجارت میں سچ کو عام کیا؟ حکمران کہیں نہ کہیں، سچ بولنا ایک مسلمان کا فرض ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ایک مسلمان پہ لازم ہے۔ ہم نے کس حد تک اپنی تجارت کو، اپنے معاملات کو، اپنے وعدوں کو، اپنی قسموں کو جھوٹ سے پاک کیا ہے اور سچ کو عام کیا ہے؟ ہم نے دین کو عام کرنے کے لیے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے، کیا جدوجہد کی ہے، کیا کوشش کی ہے؟ کیا یہ کام محض حکمرانوں کا ہے کہ وہ دین کو نافذ کریں؟ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے کہ اپنی قوت اور طاقت، اپنی بساط کے مطابق دین کو نافذ کرے، اپنی ذات پہ،
اپنے گھر والوں پہ، اپنی تجارت پہ، اپنے محلے پہ، جہاں تک وہ دین کو نافذ کر سکتا ہے وہ نافذ کرے۔ کیا ہم نے اپنی تجارت کو ہر بری چیز سے پاک کر دیا ہے؟ کہ کیا ہماری تجارت 2 نمبر مال سے پاک ہوگی؟ کیا ہمارے محکمے رشوت سے پاک ہو گئے؟ وہ کون سا محکمہ ہے، وہ کون سا سرکاری کام ہے، کون سا پرائیویٹ کام ہے جس میں لوگ ناجائز پیسے نہیں لیتے؟ سرکاری محکمے ہوں یا عوامی محکمے ہوں، پرائیویٹ محکمے ہوں، ہر جگہ بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا۔ رشوت کون لیتا ہے؟ فرشتے لیتے ہیں، جنات لیتے ہیں، حکمران لیتے ہیں، وہ ہم ہیں۔ اسی عوام کا ایک طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، جو لوگوں سے رشوت لیتا ہے، لوگوں کے کام نہیں کرتا، پریشان کرتا ہے۔ اسی معاشرے کے تاجر ہیں جن کی تجارت میں صداقت نہیں ہے، جن کی تجارت میں امانت نہیں ہے۔ آج کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صادق و امین ہوں؟ ایک عام آدمی بھی، ریڑھی پہ کام کرنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی تجارت میں، ریڑھی پہ کام کرنے میں، یہ پھل بیچنے میں صادق و امین ہوں، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ تو جب ہمارا بھی جرم ہے، ہم بھی اس جرم میں شریک ہیں کہ ہم نے وطن لیا تھا، اس وطن میں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، لیکن ہماری محنت کیا ہے، ہماری جدوجہد کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے خلوت میں بیٹھ کے اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں دین کو نافذ فرما، ہمیں توفیق دیا مسلمان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں؟ کبھی دعا بھی کی ہے؟ کسی بھی لحاظ سے ہم نے کبھی پاکستان میں دین کے نفاذ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کون سا کام کیا؟ محض حکمرانوں سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ جب تک عوام بھی اپنے آپ کی اصلاح نہ کریں، اپنے آپ کو نہ سنواریں، یہ کسی جگہ بھی دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ لوگ صحیح ہو جائیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، قانون بے شک غیر اسلامی کیوں نہ ہو، قانون بے شک غیر اسلامی کیوں نہ ہو، لوگ اپنے آپ کو سنوار لیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، سچ کو اپنا لیں، صادق و امین بن جائیں، رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجیے ان ملکوں پہ جو کافر ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات، سچ بولنا، صداقت، امانت، ہمدردی، خیر خواہی ان میں موجود ہے۔ دنیا کے لحاظ سے کامیاب قوم ہے، اور رب تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا کی ہیں، اور ہم رب پر ایمان لا کر بھی، ایک وطن کو حاصل کر کے بھی، پھر بھی اس وطن میں اپنے آپ کو نہ سنواریں، اپنی اصلاح نہ کریں، تو پھر جس طرح قوم سبا کے ساتھ ہوا وہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے وطن پاکستان میں بہت سی نعمتیں ہیں، ایسے موسم ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں، وہ معدنیات پاکستان میں ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں، ایسے پھل پاکستان میں ہیں، اتنے وافر ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، ایک آم خریدنے کے لیے کئی ڈالر دینے پڑتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں یہ پھل، یہ آم، ہر قسم کے پھل عام ہیں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ریڑیوں پہ آم ملتے ہیں۔ یہ رب کی نعمت ہے، آپ کو سستے داموں یہ پھل مل رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ترقی یافتہ ہیں ان کو یہ پھل نہیں ملتے، ان کو اس ذائقے کے پھل نہیں ملتے۔ ہمارے وطن میں ایک زرخیز ذہن ہے، رب نے ہماری ذہنی صلاحیتیں سب سے زیادہ پیدا کی ہیں۔ ہمارے بچے وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں جو یورپ میں بڑے لوگ پاس کرتے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ امتحان پاس کر لیے جو امتحان بڑے پاس کرتے ہیں۔ رب نے ذہن بھی دیا،
افرادی قوت بھی دی، زراعت بھی دی، معدنیات بھی دی، ہر چیز عطا کی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے وطن میں نہیں ہے؟ اور اگر ساری دنیا بھی پاکستان پہ پابندی لگا دے کہ باہر سے کوئی مال نہیں آئے گا، تو پاکستان ایک ایسا زرعی ملک ہے، ہم کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ دشمن جانتا ہے کہ پاکستان کے چاروں طرف سے راستے بند بھی کر دیے جائیں، کوئی چیز پاکستان میں نہ آئے، لیکن یہ قوم کبھی بھوکی نہیں مرے گی۔ ہمارے پاس آج بھی گندم 4 سال کا سٹاک موجود ہے۔ بے شک دشمن نے ہمارا پانی روکا ہے، پانی بند کر دیا ہے، لیکن رب کی نعمتیں ہیں، رب ہر بات پہ قادر ہے۔ اگر عرب کے ریگستانوں میں بغیر نہروں کے، بغیر دریاؤں کے ہر چیز پہنچا سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ ڈیم بنانے کے بعد نہیں، قوم سبا کو ڈیم کے ساتھ ترقی دی، لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی تو وہی ڈیم اس قوم کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے، رب پہ ایمان لائیے، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے۔ رب ہر چیز پہ قادر ہے، بغیر ڈیموں کے بھی، بغیر نہروں کے بھی وہ ہماری زراعت کو مضبوط کر سکتا ہے۔ دشمن نے پانی روکا، کیا اس سے ہمارے ملک کی زراعت میں کمی آئی؟ ہماری گندم کم پیدا ہوئی، چاول کم پیدا ہوئے؟ نہیں، ہمارے ملک کی پیداوار پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ رب کی نعمت ہے، رب کا فضل ہے۔ لیکن ناشکری جب بھی ہوگی، رب کی اتنی نعمتیں لے کر بھی ہم ناشکری کریں، اس کی قدر نہ کریں، تو پھر رب کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ ان نعمتوں کا احساس کیجئے، کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہاں جی رہے۔ ہندوستان میں آپ آزاد نہیں تھے، ہر وقت ڈر تھا، آپ کو اٹھا کے لے جائے گا کوئی، اچک لے مار دے گا، نہ جانے محفوظ تھی نہ مال محفوظ تھی۔ اور آج سے چند سال قبل یہی کیفیت پھر سے تھی۔ ہمارے راستے محفوظ نہیں تھے، سڑکیں محفوظ نہیں تھی، ہر جگہ بد امنی تھی، خطرہ تھا بسوں کو لوٹنے کا، قافلے لوٹے جاتے تھے۔ رب تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ جب تم نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو میں نعمت چھین بھی سکتا ہوں۔ آج ہمارا وطن پرامن ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ہماری بدعمالیوں کے ساتھ پھر سے دہشت گردی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب ہم رب کی نعمتوں پہ شکریہ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ نعمتیں ہم سے چھن سکتی ہیں۔ رب کا شکر ادا کیجئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے احکام بجا لا کے۔ رب کا کھاتے ہیں، اس کی بات مانیں بھی، اس کی عبادت بھی کریں۔ اس نے جو باتیں کہی ہیں اس باتوں میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ سچ بولیں گے ہمارا فائدہ ہے، جھوٹ بولیں گے ہمارا نقصان ہے۔ ہمارے سچ بولنے سے رب کائنات کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، جھوٹ بولنے سے وہاں کمی نہیں ہو جاتی۔ جو فائدے نقصان ہیں ہمارے ہیں، صادق و امین بنیں گے ہمارا فائدہ ہے۔ ہم بددیانت بنیں گے، خائن بنیں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، نقصان ہمارا ہے، ہماری قوم بگڑے گی، ہماری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے رب کی نعمتیں ہم پر بہت ہیں، ان کا احساس کیجئے، یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے کہ آپ پہ کتنی نعمتیں ہیں۔ موسم رب نے آپ کو سبھی موسم دیے ہیں، اور کہیں ہمیشہ گرمی رہتی ہے، کہیں سردی رہتی ہے، کہیں ہمیشہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ رب نے آپ کو یہ 4 موسم دیے ہیں جو ملکوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب رب کی نعمتیں ہیں۔ رب کے بندے بن جائیے، آپ بھی حکمران بھی رب کے بندے بن جائیں گے، رب کی نعمتیں یہ قائم رہیں گی۔ اور آج کل ووٹ ڈالنے کا موسم ہے۔ یہ نظام حکومت ہوتے ہیں جیسے بھی ہوں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جو نظام بھی ہو اس نظام سے ہٹ کے ہم نہیں چل سکتے، اس لیے نظام جمہوریت کا ہم حصہ ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے
کیوں؟ سبھی برے لوگ ہیں، سبھی اچھے لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ذہن بہت غلط ذہن ہے۔ ووٹ آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ ووٹ ڈالیے، اور یہ سمجھ کے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اچھے لوگ آ جائیں گے، نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بہت برے لوگ سامنے آ جائیں گے۔ وہ سبھی برے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن بروں میں بھی کچھ ترتیب ہوتی ہے، کچھ کم برے ہیں، کچھ زیادہ برے ہیں۔ زیادہ بروں کا راستہ روکنے کے لیے اچھے لوگوں کو ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ذہن نہ بنائیے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا۔ ووٹ نہ دینے سے نقصان آپ کا ہوگا، آپ بھگتیں گے، کل وہ لوگ آپ پر مسلط ہو جائیں گے جو بہت برے لوگ ہیں۔ اس لیے ووٹ کا استعمال کیجیے، لیکن سوچ سمجھ کے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ملک و وطن کے لیے یہ لوگ بہتر ہیں، انہیں اپنا ووٹ دیجیے۔ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، شاید حکمرانوں کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کا نام چھوڑ دیا تھا۔ جس اسلام کے لیے وطن حاصل کیا تھا اس اسلام کی کہیں بات نہیں کی، اس اسلام کے لیے کہیں کو کام نہیں کیا۔ بہت کام کیے، لیکن اسلام جو اس پاکستان کے حصول کا مقصد تھا اس کے لیے کام نہیں کیا۔ شاید یہ سزا ہے اس بات کی۔ اللہ ہدایت دے سب کو کہ اس چیز کو بھول نہ جائیں کہ پاکستان کے حصول کا مقصد کیا تھا۔ اگر یہاں ناچ گانے یہی کام کرنا تھا، ہندوستان میں بڑی آزادی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ پاکستان کو حاصل کیا، قربانیاں دے کے، جانیں قربان کر کے، عزتیں قربان کر کے، اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے، تجارت قربان کر کے، زمینیں قربان کر کے، سب کچھ قربان کیا۔ کس لیے؟ اسلام کے نفاذ کے لیے۔ ہمیں ایسا وطن چاہیے جہاں اسلام نافذ ہو۔ اس لیے اسلام کا نفاذ سب سے مقدم چیز ہے، لیکن یہ عالمی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اسلام سے دور کر دیا جائے، اور کچھ قوتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمہوریہ پاکستان بنا دیا جائے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے نام سے اسلام کا نام نکال دیا جائے، جمہوریہ پاکستان اس کا نام بنا دیا جائے، پاکستان کے دستور سے ایسی شکیں نکال دی جائیں جس سے اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ آج کا ہمارا دستور، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دستور کا یہ حصہ ہے کہ اس دستور میں کوئی ایسی بات شامل نہیں کی جا سکتی، کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و حدیث کے خلاف۔ اگر پارلیمنٹ ایسا قانون بنائے، پاکستان کا کوئی فرد بھی عدالت میں جا کے اس کے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے، ثابت کر دے کہ یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، بے شک پارلیمنٹ نے پاس بھی کر دیا ہو، قانون ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے اس دستور کی جو آج نافذ ہے۔ یہ شکے نکالنے پہ کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں۔ اس لیے انتخاب کیجئے ان لوگوں کا جو اسلام پسند ہیں، ملک وطن کے خیر خواہ ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مرضی آپ کی ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ آپ کے اس فیصلے کے ساتھ جو لوگ آپ پہ مسلط ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، قوم کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، دستور کے ساتھ کیا کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجیے، استغفار کیجیے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ رب کائنات ایسی قوم پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرتا جو قوم استغفار کرتی ہو۔ اس لیے استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے آنسو بہائیے، روئیں، اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی معافی مانگی، اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی۔ قوم نہیں مانگتی ہے، قوم کے چند لوگ بھی استغفار کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ساری قوم استغفار نہیں کرتی ہے، لیکن چند لوگ بھی استغفار کریں،
اس سے استغفار کی برکت ہوتی ہے کہ اس قوم سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے معافی مانگی، اپنے لیے بھی، سارے اہل وطن کے لیے، ساری قوم کے لیے۔ اور اب تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ شر سے خیر نکالنے پہ قادر ہے۔ ہمیں شر نظر آ رہا ہے کہ شر ہی شر ہے، ہر جانب خرابی ہی خرابی ہے، لیکن ساری قوتیں بے شک بڑے طاقتور ہوں گی، ان کے عزائم بڑے خوفناک ہوں گے، لیکن آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، رب کو نہ بھول جائیں، رب کو یاد رکھیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ رب سے دعا کیجئے، اس سے التجائیں کیجئے، اسے یاد کیجئے، اسے کہیے کہ اس وطن کو بچا لے۔ وطن اس کا ہے، اس کے نام پہ لیا گیا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے وطن کی حفاظت کے، لیکن رب بھی اس وطن کا محافظ ہے، اسے کہیے تو صحیح، التجا تو کیجئے رب سے کہ اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اسے محفوظ کر لے۔ اس بات پہ قادر ہے کہ ساری دنیا کی قوتیں بھی اگر پاکستان کو توڑنا چاہیں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن رب کو یاد کیجئے، التجائیں کیجئے، دعائیں کیجئے، ہمیں اللہ ایسے حکمران دے جن میں خیر ہو، شر نہ ہو، شر ہو تو کم ہو۔ یہ دعا بھی کیجئے، ووٹ کا استعمال بھی کیجئے، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو ضرور یاد کیجئے۔